اب میں حافظ ساجد صاحب کو بلانا چاہتا ہوں، 5 منٹ اپنی خطاب کریں اور اس کے بعد اکرم حافظ جی سے کہوں گا کہ وہ اقدام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزم محمد شاکر صاحب نے مجھے تقریر کرنے کا موقع دیا ہے، میں ان کا احساس مند ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، پروت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ پاسباں ہمارا، وہ سنتری ہمارا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، سالہائے گزشتہ کی طرح ایک بار پھر یوم جمہوریہ ہمارے سامنے جلوہ نما ہے اور ہم اس کی خوشیاں اور سالگرہ منانے میں مگن ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح یہ دن یوم جمہوریہ 70 سالوں سے اپنی رنگینیوں اور رعنائیوں کے ساتھ آ رہا ہے، قیامت تک اسی طرح آتا رہے گا۔ یوم جمہوریہ آتا ہے، بچے اسکولوں مدرسوں میں ترانے گنگناتے ہیں، بڑے جھنڈے لہراتے ہیں، جوشیلی تقریریں کرتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا لیڈر یوم جمہوریہ میں کم از کم ایک بیان تو دینا ہی چاہتا ہے۔ میڈیا بھی جنگ آزادی کے حالات، واقعات بیان کرنے اور ممتاز مجاہدین آزادی کی سیرت قید و بند کرنے میں پورا زور صرف کر دیتی ہیں، لیکن یہ دن جو پیغام لے کر آتا ہے اس پر توجہ کم لوگوں کی ہوتی ہے، کم اخبار اور رسائل ہیں جو محاسبہ کرتے ہیں، کم مقررین ہیں جو موجودہ حالات کو گزرے ہوئے حالات سے ملا کر نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان، ہمارے اسکولی بچے یہ تو جانتے ہیں کہ مہاتما گاندھی جی کون تھے، سبھاش چندر بوس کون تھے، ابوالکلام آزاد کون تھے، پنڈت جواہر لال نہرو کون تھے اور انہوں نے کیا کیا۔ ابھی آپ اگر اس پروگرام میں بیٹھے کسی ذہین طالب علم کو بلا کر پوچھ لیجئے تو یقیناً وہ یہی جواب دے گا کہ وہ مجاہدین آزادی تھے، انہوں نے اس دیش کو آزاد کرایا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے غافل ساتھیوں سے کہ کیا جنگ آزادی 2 بھائیوں کے بٹوارے کی لڑائی تھی جس میں مہاتما گاندھی جی اور جواہر لال نہرو نے آ کر صلح کرا دی تھی اور ہو گئی آزادی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جنگ آزادی میں پوری 2 صدیاں گزری ہیں اور اس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر اس دیش کو آزاد کرایا۔ عزیز ساتھیوں، یہ دن ہمیں کچھ سوچنے سمجھنے اور کوئی لائحہ عمل تیار کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے ان سے سبق سیکھ کر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ میں عرض کروں کہ جنگ آزادی کی 200 سالہ تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 1756 عیسوی میں نواب سراج الدولہ جیسے جنرل بہادر بادشاہ کا دور حکومت آیا، اور تاریخ کا یہ روشن باب اس وقت مکمل ہوا کہ جب وہ مشہور و معروف تاریخ دہرائی گئی، جب خون کی ندیاں بہہ گئی، گاجر مولی کی طرح محبین وطن کو کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ بقول غالب گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرا ہوتا ہے آب اسیاں کا، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا، جسے آج 1857 عیسوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اور دوسرا دور اس وقت مکمل ہوا کہ جب انگریزی سامراج کی تلواریں قانونی طور پر ہماری گردنوں سے نکالی گئی، اور وہ وقت ہے 15 اگست 1947 عیسوی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم ان دو تاریخوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ 1756 عیسوی سے لے کر 1857 عیسوی تک تنہا مسلم قوموں نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے، جس میں ہمارے عمرا اور رؤساء اور شاہان مملکت نے گردنیں کٹوائی ہیں، جس میں علماء، صلحاء اور بزرگان دین اپنی خانقاہوں، مسندوں اور بوریوں کو چھوڑ کر کفن بردوش ہو گئے اور سرزمین ہند کو انگریز سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دے کر اس دیش کو آزاد کرایا۔ یہ 1 صدی کی تاریخ مسلمانوں کی بے نظیر و بے لوث قربانیوں سے بھری پڑی ہے، جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، خصوصاً اس حساس، بلند ہمت، بالغ نظر، دور اندیش، بہادر بادشاہ کو جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر آندھی طوفان کی طرح سرزمین ہند کو روندتے ہوئے قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے سوچا اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آ سکی تو یقیناً وہ دن قریب ہے کہ جب پورا ملک ان کی جھولی میں ہوگا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے منظم طور پر انگریزوں سے معرکہ آرائی شروع کر دی، اور انگریزوں کو بھی یہ احساس ہو چلا تھا کہ ٹیپو ہی ایک ایسی چٹان ہے جسے راستے سے ہٹایا جانا ضروری ہے۔ اگر ٹیپو سلطان زندہ رہے گا تو ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹیپو سلطان بھی اپنی بہادری، دلیری کے بلبوتے پر لڑتے رہے۔ ان کا یہ قول مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ شیر اچھا ہے جسے مہلت 1 روزہ ملی، یا وہ گیدڑ جسے بخشا گیا چند سالہ عمر۔ چنانچہ اپنوں کی غداری اور جنوبی ہند کی عمرا کی چاپلوسی کی وجہ سے یہ مجاہد بادشاہ 1799 عیسوی میں سرنگا پٹنم کے معرکہ آرائی میں شہید ہو کر کاروان حریت کو نکوش چلا دے گئے، اور ان کی ناش پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد کوئی طاقت ایسی نہیں رہ گئی تھی جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکتی۔ مغل بادشاہ صرف لال قلعے کے حکمراں رہ گئے تھے۔ اب ملک میں یہ نعرہ بلند کیا جانے لگا، حکومت شاہ عالم استاف عالم۔ میرے محترم بزرگوں، 1857 عیسوی سے بہت قبل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور ظلم و ستم کے کسی بھی تازیانے کے سامنے سر نہ جھکا کر برابر جہاد کا اعلان کرتے رہے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مجاہدین کی تحریک کا آغاز دہلی کی مسجد اکبر آبادی سے کیا۔ اس مقدس جماعت نے انگریزوں سے سخت لڑائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر 1813 عیسوی میں یہ تحریک بالا کوٹ کے میدان میں دفن ہو گئی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ تحریک ہی آئندہ مجاہدین آزادی کی تحریکوں، تنظیموں اور سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بن گئی۔ میرا محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ملک ہزارہ لوگوں کی جان کی قربانیاں دے کر آزاد ہوا ہے، اس لیے یہاں آج جو بھی رہتا ہے وہ برابر کا حصے دار ہے۔ ہر فرقے نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے اور اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ خصوصاً مسلمانوں نے انگریزی سامراج کے خلاف جو جنگ لڑی ہے وہ ایک پیش رو کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں نے ہی آزادی کا بگل بجایا اور آخر تک استنطرا و تمطرا کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ تاریخ کے وہ اوراق بولتے ہیں جو اب سے برسوں پہلے لکھے گئے تھے، اور لکھنے والے بھی وہ تھے جنہوں نے صحبت
उकुबतें बर्दाश्त की, जो जख्मी हुए, जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद को सूलियों पर लटकते देखा, गोलियों से भूनते देखा, जिन्हें काले पानी भेजा गया, जिनकी जमीनें जब्त कर ली गई, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के ईवानों को तहवाला कर दिया। इसलिए आज इस स्टेज से टीपू सुल्तान का एक हामी, शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का एक वफादार, मुफ्ती किफायतुल्लाह का एक मुत्तबा, मुफ्ती महमूदुल हसन का एक आलमबरदार, गांधी व नेहरू का सफीर, सुभाष चंद्र बोस का एक सिपाही ये कह देना चाहता है कि ये मुल्क आजाद है, इसे आजाद रहने दो। तमाम अक़वाम का मिलजुल कर रहना हिंदुस्तान की सालिमियत का सबूत है। अगर इन अक़वाम में से कोई एक कौम भी किसी दूसरे को पछाड़ देने की कोशिश करेगी तो ये मुल्क सालिम नहीं रह सकता, बल्कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जो ऐसा करेगा वही गद्दार है, उससे पूरे मुल्क को नबूरदाज़मा होना चाहिए। मैं पैगाम सुनाकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आइए हम अहद करें कि दूसरा यौम जमहूरिया इस हाल में मनाएं कि हम पूरी तरह आज़ाद हो और हमारा मुल्क लम्हा बलम्हा तरक्की कर रहा हो, और हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करके मुल्क की रिवायात और अक़दार को बरकरार रखकर फख्र के साथ कह रहे हो कि हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अल्लाह ताला हमें इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के साथ रहने और इखलास नियत से मुल्क की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।